الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہم 20 دن کے پیکیج پر آئے ہوئے ہیں، آج ہم مکۃ المکرمہ کی مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا اس وقت جو پہنچے ہیں، ہم غار سور پر پہنچے ہیں۔ یہ اس طرف جو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑ، یہ غار سور ہے۔ دیکھیے جبل سور ہے، جبل سور، اس کو جبل سور کہتے ہیں۔ دیکھیے مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کی انتہا بڑھی اور پریشانیوں کی انتہا زیادہ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جانب سے یہ حکم ہوا کہ آپ مکے سے ہجرت فرمائیں، اور مکۃ المکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ غار سور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے کہا، میں ایسے ٹھہر جاؤں گا، دیکھو دیکھے تو سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جانے ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اور مکے سے مدینے کے جانب ہجرت کرنے کا سفر شروع ہوا۔ تو یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ غار سور ہے۔ اس غار سور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن یہاں پر مقام کیا انہوں نے۔ جب پہاڑ غار پر پہنچا اور پیچھے سارے دشمن لگے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنے گھر سے نکلے، اور جب غار سور میں کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو چھوٹی سی غار نظر آئی، اور یہ پہاڑ جو ہے کم و بیش میں سمجھتا ہوں 5000 فٹ بلندی پر ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں غار کو دیکھ لیتا ہوں، کہیں اس میں کوئی زہریلا جانور نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے، پہلے غار کو پوری طرح سے صاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے گئے، اور دشمن آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ غار سور تک پہنچ گئے، اوپر تک پہنچ گئے اور غار کے قریب تک پہنچ گئے، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہوئے، اللہ کی جانب سے مکڑیوں نے اس پر جالا بنا دیا۔ دشمن نے دیکھا کہ آپ کے قدم یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور کہا کہ یہیں پر ہوں گے وہ، اور اس غار میں چھپے ہوں گے۔ تو ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ارے پاگل، یہاں تو جالے ہیں، اگر اس غار کے اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالے کہاں رہتے تھے، اور وہاں سے وہ نکل گئے۔ تو اب تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا اوپر سفر کیا، اور آپ جب پیروں کے بل چل رہے تھے پیدل تو پیر زخمی ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور اپنے پیٹھ پر کاندھے پر بٹھا کر اوپر کا سفر طے کیا، اور اس غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہتے ہیں، کہ غار کے ساتھی ہیں وہ۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر جو سوراخ نظر آ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بجھایا، بند کیا کپڑے کے ذریعے سے۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اپنا پیر اس کو لگا دیا، اور اپنا پیر لگانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں سلایا۔ وہ زہریلا کوئی جانور آیا، آپ کو ڈسا، جس کی تکلیف کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل گئے، اور وہ آنسو نکل کر رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا بات ہے ابوبکر، کہ آنسو کیوں نکل رہے، کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اس زخم اس جگہ پر لگا جہاں پر وہ ڈسا گیا تھا۔ تو یہ خوش قسمتی اور یہ نیک بختی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ اور جس رات ہجرت فرما رہے تھے اور آپ کو پتہ اللہ کی جانب سے پتہ کرا دیا گیا تھا کہ آج آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم آج کی رات میں میرے گھر میں تم آرام کرنا، اور کل کچھ امانتیں ہیں کل لوگوں تک یہ پہنچا دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جگہ پر آرام کیا، اور آپ جب گھر سے نکلے تو سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صحت و سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ وہاں سے نکل گئے۔ صبح میں جب لوگ گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ حضرت علی بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے پوچھا کہ علی، جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کو تو پتا تھا کہ جان کا خطرہ ہے اور جان لیوا حملہ ہونے والا ہے، آپ کو تو اس رات نیند نہیں آئے گی، آپ تو بے چین رہے ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی تاریخی بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس رات جتنے چین سے سویا، اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی چین کی اور راحت کی نیند مجھے نہیں آئی۔ پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی، رات یہاں تم آرام کرو، یہ لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں اور کل تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، امانت دار ہے، اور آپ کی امانتیں پہنچانے تک مجھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں بہت سکون سے اطمینان سے سویا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بھی امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے۔ آپ کا نام تو تھا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو لوگ جو ہے امین اور صادق کہتے تھے۔ امین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ امانت دار تھے، اور صادق اس لیے کہتے تھے کہ آپ سچ بات کرنے والے تھے۔ آج کل ہم اپنے بچوں کے نام امین اور صادق تو رکھتے ہیں، لیکن نہ ان کے اندر امانت ہوتی ہے نہ ان کے اندر سچائی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم بہت ہی مقدس مقام پر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس حاضری کو قبول فرمائے اور بار بار یہاں کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے، یہاں پر ہم زیارتیں کر رہے ہیں، تو زیارتیں کرتے وقت تھوڑا سا تصور کے اندر وہ چیز لائے کہ ہم تو بسوں میں آ رہے ہیں، آرام سے آ رہے ہیں، اسی بسوں میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح سے فرمائی تھی، کیسے راستے ہوں گے نوکیلے اور پتھریلے، اور کس طریقے سے اس پہاڑ پر گئے ہوں گے، کتنی بلندی پر ہے۔ دیکھیے لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کچھ لوگ اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر جا سکتے ہیں، لیکن جانے والے اکیلے جائیں، لیکن یہ گرمی کا موسم ہے، ابھی نہ جائیں تو بہتر ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عمرے کی برکت سے مقدس مقامات کی مکۃ المکرمہ کے زیارتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔